احادیث کی کتابوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے بخاری مسلم، اور اس کے بعد جب تذکرہ ہوتا ہے تو وہ سنن اربعہ کا ہوتا ہے۔ اس لیے آئیے اس درس میں ہم سنن اربعہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سنن اربعہ میں 4 کتابیں شامل ہیں: سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ سب سے پہلے ہم سنن ابو داؤد کا تذکرہ کریں گے۔ امام ابو داؤد، ان کا پورا نام ہے سلیمان ابن الاشعث السجستانی۔ 202 میں ولادت ہوئی اور 275 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی مؤلفات اور کتابوں میں سے چند کتابیں مشہور ہیں، جیسے کتاب المراسیل، کتاب الزہد اور کتاب البعث۔ ان کی جو کتاب ہے سنن ابی داؤد، وہ کتاب اور اس کا منہج، اس سلسلے میں چند باتیں یہ ہیں کہ سنن اربعہ میں سب سے زیادہ احکام کی حدیثیں ابو داؤد لے کے آئے ہیں اپنے سنن میں، جس کو سنن ابی داؤد کہا جاتا ہے۔ اور امام ابی داؤد نے خود اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں صحیح حدیث کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح صحیح سے قریب اور اسی طرح صحیح سے مشابہ، یعنی انہوں نے صرف صحت کا التزام نہیں کیا ہے بلکہ صحت کے قریب بھی جو روایتیں ہیں وہ بھی انہوں نے ذکر کی ہیں۔ اور ایک بات اور انہوں نے کہی ہے کہ میں نے کسی متروک راوی کی حدیث اس کتاب میں نہیں لی ہے، اور حدیثوں کی تعداد اس میں 5274 ہے۔ سنن ابو داؤد کی جو شروحات ہیں بکثرت ہیں، یہاں تک کہ ابتدائے زمانہ یعنی امام ابو داؤد کے بعد ہی سے لوگوں نے اس کی شروحات پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور سر فہرست نام ہے امام خطابی کا، جنہوں نے معالم السنن لکھ کر کے اس کی شرح کی ہے، اور یہ 4 صدی ہجری کے ہیں امام خطابی رحمہ اللہ۔ اس کے بعد دوسرا نام آتا ہے شرح سنن ابی داؤد ابن رسلان کی۔ اسی طرح تیسرا نام آتا ہے عون المعبود، بر صغیر کے مشہور عالم شمس الحق عظیم آبادی، انہوں نے اس کی شرح کی عون المعبود کے نام سے۔ تو یہ سنن ابی داؤد کا تذکرہ ہوا۔ دوسرا نام جو سنن اربعہ میں ہے وہ سنن الترمذی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کا نام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی ہے۔ 209 میں ولادت ہوئی اور 279 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی کتاب سنن الترمذی کے علاوہ کتاب الشمائل بھی ہے، جو بہت مشہور کتاب ہے۔ سنن کے علاوہ اس کتاب پر بھی بہت سارے لوگوں نے بہت کام کیا ہے۔ کسی نے شمائل الترمذی کا اختصار کیا، کسی نے شرح کی، کسی نے تراجم پہ کام کیا۔ کتاب کا منہج کیا ہے سنن ترمذی کا؟ سنن ترمذی کا ایک نام جامع الترمذی بھی ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس میں صحیح حدیثیں بھی ذکر کی ہیں اور ضعیف روایتیں بھی لے کے آئے ہیں، لیکن ان کی عمومی عادت یہ ہے کہ حدیث کا درجہ بھی بتاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ضعیف کس بنیاد پر ہے اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک خصوصیت اور ہے کہ یہ جب مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس مسئلے پر صحابہ میں سے کن کن لوگوں کا عمل تھا، اور اس کے مخالف مسئلہ اگر ہے تو اس پر بھی صحابہ میں سے کن کن لوگوں کا عمل تھا، اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے سلسلے میں فرمایا مستفدت منہ اکثر مما استفادنی، کہ جتنا فائدہ میں نے ترمذی سے اٹھایا ہے اس سے کم فائدہ ترمذی نے مجھ سے لیا ہے۔ تو یہ بڑی فضل کی بات ہے۔ اور اس میں حدیثوں کی تعداد 3956 ہے۔ اس کی بھی بہت ساری شرحیں موجود ہیں،
اور عارضۃ الاحوذی ابن العربی المالکی کی شرح ہے، النفع الشذی ابن سید الناس الیعمری کی ہے، اور بر صغیر کے مشہور عالم عبد الرحمن المبارک پوری، ان کی کتاب اور ان کی شرح تحفۃ الاحوذی بہت مشہور ہے۔ تو یہ چند چیزیں ترمذی اور سنن ترمذی کے سلسلے میں ہوئیں۔ تیسرا نام جو سنن میں ہے وہ سنن نسائی ہے۔ ان کا نام ابو عبد الرحمن احمد ابن شعیب ابن علی النسائی، ولادت 215 ہجری اور وفات 303 ہجری۔ انہوں نے سنن میں 2 کتابیں لکھی تھیں اور دونوں کتابیں موجود ہیں، سنن الکبریٰ اور سنن الصغریٰ۔ سنن اربعہ میں جس کتاب کو شامل کیا جاتا ہے وہ سنن صغریٰ یا سنن المجتبیٰ کہا جاتا ہے، اور اس کو بھی انہوں نے فقہی احکام پر مرتب کیا تھا، یعنی ترتیب فقہی ہے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ الفاظ جو غریب ہوتے ہیں اس کی شرح کرتے ہیں، اور ایک خصوصیت اور کہ سنن اربعہ میں سب سے کم ضعیف روایت موجود ہے بقیہ سنن کے بنسبت، اور انہوں نے اپنی کتاب کے لیے شرط لگائی تھی کہ کسی ایسے راوی سے کوئی بھی حدیث نہیں لیں گے جس کے ترک ہونے پر محدثین کا اجماع ہو۔ اس میں روایتیں 5774 ہیں، اور اس کی بھی بہت ساری شرحیں موجود ہیں، تقریباً 30 سے زیادہ شرحیں ہیں، اور سیوطی کی شرح ہے اس میں، زہر الربع علی المجتبی، اور محمد ابن عبد الہادی السندی کی حاشیۃ السندی علی السنن النسائی، یہ بھی بہت متداول اور معروف شرح ہے۔ تو یہ چند باتیں سنن النسائی کے سلسلے میں ہوئیں۔ چوتھا نام جو آتا ہے سنن اربعہ میں وہ ہے ابن ماجہ کا۔ ان کا نام ہے ابو عبداللہ محمد ابن یزید ابن عبداللہ ابن ماجہ القزوینی۔ ان کی ولادت 209 ہجری، وفات 273 ہجری۔ انہوں نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ کو بھی فقہی ترتیب پر رکھا ہے۔ اس میں حدیثوں کی تعداد 4341 ہے، اور اس کی ایک خصوصیت ہے جو بقیہ کتب ستہ میں نہیں ہے، وہ یہ کہ انہوں نے کچھ ایسی احادیث کا تذکرہ کیا ہے اپنی اس سنن میں جو احادیث بقیہ کتابوں میں یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں نہیں ہے، اور ان کی تعداد تقریباً 1500 سے زیادہ ہے، اسی لیے مخصوص کتابیں لکھی گئی اس پر۔ مثال کے طور پر بوصیری کی کتاب ہے مصباح الزجاجہ فی زوائد ابن ماجہ، کہ بوصیری نے 1552 احادیث ایسی سنن ابن ماجہ سے نکالی ہیں جو احادیث بقیہ 5 کتابوں میں نہیں ہیں، اور یہ اس کی بڑی خصوصیت ہے۔ اس کی شروحات بھی بکثرت ہیں، مغلطائی نے اس کی شرح کی ہے، سیوطی نے اس کی شرح کی ہے، اسی طرح محمد ابن عبد الہادی السندی نے بھی اس پر حاشیہ لگایا ہے جو حاشیۃ السندی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ باتیں ہوئیں سنن اربعہ کے تعلق سے۔ بخاری اور مسلم کے بعد جن 4 کتابوں کا سب سے زیادہ تذکرہ ہوتا ہے وہ یہی سنن اربعہ ہیں۔